السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون۔ محترم حاضرین، کل کی تراویح میں 19واں پارہ پڑھا گیا، جس میں سورہ فرقان، سورہ شعراء اور سورہ نمل کی تلاوت کی گئی۔ سورہ نمل کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اسی میں چونٹی کا تذکرہ کیا ہے۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چونٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں موجود ایک چھوٹی مخلوق چونٹی کا ذکر کیا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی پر اس کے نام پر ایک سورہ نازل کیا ہے؟ یہ بات ہمیں غور کرنے کی ہے، اس کو ایسے ہی لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ جیسے سورہ نحل میں نے کہا تھا، شہد کی مکھی کے نام سے جب اللہ تعالیٰ نے ایک سورہ نازل کیا ہے تو اس میں کیا میسج ہے ہمارے لیے، کیا پیغام ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو النمل، سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک چونٹی کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کا تعلق ہے سلیمان علیہ السلام سے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی زبردست حکومت عطا کی تھی۔ صرف جو ہے آج کل کے جو راجا مہاراجا ہیں، ان کی حکمرانی انسانوں پر ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی تھی وہ دنیا کے دیگر مخلوقات پر بھی ان کی حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ جنوں پر ان کی حکومت تھی، پرندوں پر ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، بادلوں پر ان کی حکومت تھی، پانی پر، یعنی مختلف مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومت عطا کی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو مجھ سے پہلے والوں کو بھی وہ نہ ملی ہو اور نہ میرے بعد کسی کو ویسی حکومت نصیب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا سن لی اور ان کو ایسی عظیم الشان حکومت اور سلطنت سے سرفراز کیا۔ تو ایک موقع کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اور اس پورے لشکر کے ساتھ آپ جو ہے ایک ایریے میں، ایک علاقے میں پہنچتے ہیں جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ وہاں چونٹیاں بسا کرتی تھیں، اور چونٹیوں کا بھی اپنا ایک یوں سمجھے کہ ان کی بھی اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ اس میں راجا ہوتا ہے، اس میں باقاعدہ سپاہی ہوتے ہیں، اس کے اندر الگ الگ بعض انجینئر ہوتے ہیں، بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جن لوگوں نے چونٹیوں کی دنیا پر تحقیق کی ہے، عجیب عجیب حقائق سامنے آئے۔ اس میں لیڈر ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ایک جو ہے چونٹی نے جو لیڈرشپ جس کے پاس تھی، جس کے اندر لیڈرشپ کوالٹی تھی، ایک چونٹی جب یہ محسوس کرتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتی ہے بلکہ پوری اپنے چونٹیوں کی فکر کرتی، وہ چونٹی فکر کرتی ہے اور سب کے سامنے کہتی ہے، تقریر کرتی ہے، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے چونٹی کا۔ کیا کہتا ہے؟ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ
وهم لا يشعرون۔ چونٹی کہہ رہی ہے، ایک لیڈر چونٹی جو ہے اپنے سارے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں رون دے اور انہیں محسوس بھی نہ ہو، انہیں نظر نہ آئے، وہ دیکھ نہیں پائیں گے کہ ہم یہاں ہیں، اور غیر شعوری طور پر ہمیں رون دیں گے، ہمارا نقصان ہوگا، ہمارا خسارہ ہوگا۔ لہذا چونٹی اعلان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ چونٹی کا یہ قصہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ایک چونٹی کو، چھوٹی سی مخلوق، اپنے دیگر ساتھیوں کا خیال ہے، لیکن ہم لوگ کسی کا خیال نہیں کرتے، انسانوں کا خیال نہیں کرتے۔ انسان ہے، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھتے ہیں، ایک بھائی ہے دوسرے بھائی کو حقیر سمجھتا ہے، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ چونٹی دیکھیے کہ کیسے اپنے دیگر چونٹیوں کی مدد کر رہی ہے اور ان کے لیے اعلان، ان کی فکر کر رہی ہے، اور یہ سچا جذبہ ہے، یہ سچی فکر ہے جو حقیقت معنی میں چونٹی کرتی ہے۔ تو ہمارے دل میں چونٹی کے ویسا اتنا بھی درد نہیں ہے، ہمارے دل میں چونٹی کے اتنا بھی خیال نہیں ہے جتنا چونٹی کو اپنے دیگر چونٹیوں کا خیال ہے۔ ہم انسانوں کو دیگر انسانوں کا خیال ہی نہیں رہتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بس سب پر ہماری حکمرانی چلے اور سب پر ہم زور زبردستی کریں۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ تھوڑی طاقت دیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ انسانیت کا دشمن بن جائے، کسی پر جنگ مسلط کر دیتا ہے، کسی کو پریشان کر دیتا ہے، کسی کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیتا ہے۔ عجیب انسان جو ہے جب اللہ نوازتا تو تکبر کرنے لگتا ہے، حالانکہ انسان کو چاہیے کہ وہ تواضع کرے۔ یہاں دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی یہ گفتگو جو آپس میں ہو رہی تھی، وہ ہم اس کی چلنے کی آہٹ بھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی، اس کی گفتگو ہم کہاں سن پائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے سننے کی طاقت اتنی بڑھا دی تھی، یا ان کے سننے کی قوت اتنی زیادہ تھی کہ وہ چونٹی کی آواز بھی سنتے تھے، نہ صرف آواز سنتے تھے، اس کی بولی سمجھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ چونٹی کی آواز سننا اور اس کی بولی سمجھنا، یہ صلاحیت اللہ نے خاص طور سے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ اکبر۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی چونٹی کی اس تقریر کی کا علم اور سلیمان علیہ السلام کو ہوا، سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور چونٹی کی اس گفتگو سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ کتنا خیال ہے چونٹی کو اپنی چونٹیوں کا، اور پھر اس بات پر بھی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹی کی بات سننے کی نے توفیق دی ہے، پھر سمجھنے کی بھی اللہ نے توفیق دی، اللہ کا یہ فضل ہے۔ تو کیا کہا؟ اللہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ کمال ہے، یہ کمال ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں ایسا شیخی نہیں بگا رہا ہوں سامنے، اپنی بڑائی نہیں بیان کی ہوں، میں نے ایسا کیا، میں نے یہ کیا، مجھے دیکھو میں ایسا، میں سن لیتا ہوں، میں یہ کر لیتا ہوں۔ فوراً کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ انسان خوش ہو ایسا نہیں، اللہ راضی ہو ایسے عمل کریں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسے نیکیاں میں کروں کہ اے رب تو مجھ سے خوش ہو۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے اپنی رحمت سے۔ اللہ اکبر۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ ایک بادشاہ پوری دنیا کی کئی مخلوق پر جن کی حکمرانی ہے، وہ کتنے تواضع، کتنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ کا ایک قانون بیان کرتے ہوئے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جاؤں گا، گھٹاؤں گا نہیں۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اور اپنی بڑائی کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ کی شکر گزاری کی اور اپنے لیے تواضع اختیار کیا، اپنے لیے عاجزی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوئے اور ان کے اس عمل کو، ان کی اس دعا کو قرآن میں نازل کیا، قرآن بنا کر اللہ نے اتارا، اور قیامت تک کے لیے اس نمونے کو قرآن میں اللہ نے محفوظ کر دیا کہ اب آئندہ جو بھی آئے گا، جس کو اللہ نے کچھ بھی دیا ہو، سلیمان السلام سے بڑھ کر تو نہیں ملے گا اس کو، اسے چاہیے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو اپنے لیے ایک آئیڈیل بنائے، ان کو نمونہ بنائے اور اپنے اندر بھی شکر کا جذبہ پیدا کرے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے اور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ سلیمان السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں اور اس کا جو ہے اس کو اپنے لیے زندگی میں نمونہ بنائیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ سلیمان السلام کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے اسی میں کہ یہ تو چونٹیوں کی بولی کا مسئلہ تھا۔ سلیمان السلام کے پاس جو فوج ہوتی تھی، جو لشکر میں جو ہے کئی پرندے بھی تھے، ان میں سے ایک جو ہے پرندہ ہدہد تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہدہد جو ہے ایک مرتبہ سلیمان السلام بیٹھ کر کے اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، تو جائزے میں ہدہد جو ہے آبسنٹ تھا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، تو ہدہد کو آبسنٹ پائے، غائب ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، تو محاسبہ کرتے تھے کہاں گیا، کیوں نہیں آیا، جائزہ لیتے تھے۔ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدْهُدْ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اللہ اکبر، گفتگو کا انداز اور سلیمان السلام کی انکساری کا اسلوب دیکھیے۔ مالی لا ارى الهدهد، کیا بات ہے بھائی، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ہدہد کو آبسنٹ پا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے وہ؟ فوراً جو ہے ہدہد پہ شک نہیں کیا، فوراً ہدہد پر الزام نہیں لگایا، فوراً ہدہد کو برا بلا نہیں کہا، یہ کہا شاید مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ جو ہے ایک اسلوب ہے، بہت اعلیٰ معیاری اسلوب ہے۔ غائب ہو گیا، نظر ایسا بولنے کے بجائے یہ کہا کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ ام کان من الغائبین، اس کے بعد کہا یا وہ خود غائب ہو گیا ہے۔ یہ جو زبان جانتے ہیں نا، لینگویج کی جو باریکی جانتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مالی لا ارى الهدهد کو مقدم رکھا ہے، تو انہوں نے پہلے یہی بات کہی، پہلے اپنے اوپر کہا کہ شاید مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، ہوگا لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہو گیا ہے۔ لأعذبنه عذابا شديدا ولأذبحنه او لأذبحنه، فرمایا کہ اسے میں سخت سزا دوں گا اگر وہ غائب ہو گیا اپنی مرضی سے، مجھے بتائے بغیر، چھٹی لیے بغیر غائب ہو گیا ہے، تو میں اسے سخت سزا دوں گا۔ اللہ اکبر، پرندوں پر یہ اختیار تھا۔ تو بادشاہ کو سزا دینے کا اختیار ہوتا ہے، ہیڈ ماسٹر کو اپنے اسٹوڈنٹس کو ان کی غیر حاضری پر سزا دینے کا اختیار ہوتا ہے، ماں باپ کو اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے سزا دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ یہ اختیار دیا جاتا ہے، اگر حاکم وقت اختیار نہ دیں منمانی ہو جائے گی۔ ٹریفک رول لگا دیے، آپ کیا لگا دیے کہ سگنل کراس نہیں کرنا، جو کراس کرے وہ بھی ٹھیک، جو نہ کرے وہ بھی ٹھیک۔ تو گاڑی دیکھ کے وہاں پولیس دیکھ کے گاڑی پلٹا لیتے تھے، آپ لوگ دیکھا پرسوں اس جگہ جا رہا تھا تمکور میں، ارے گاڑی پلٹا رہے ہیں، سب پتلی گلیوں سے گاڑی گھما رہے ہیں، پوچھا کیا قصہ ہے، پولیس چلی ہوئی ہے۔ اگر چالان کا ڈر نہ ہوتا تو گھماتے ایسا، سامنے سے ٹوپی لگا دے گا اور گاڑی پہیا اٹھا کے بھاگتے۔
یہ ضروری ہے، سزا کا ڈر ضروری ہے. سزا کا اگر مقرر نہ کیا ہے، حکومت اگر سزا مقرر نہ کرے، باضابطہ سزا مقرر نہ کرے، تو بعض لوگوں کو خوف نہیں ہوتا اس کا. بعض لوگ جو ہے ڈرتے ہی نہیں جب تک سزا مقرر نہ کی جائے. تو کہا کہ یہ اختیار ہوتا ہے حکیم وقت کو، گھر کے بڑے کو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مردوں کو قوام بنایا ہے، اور اگر اس بیوی اگر جو ہے بات نہیں مانتی ہے تو سمجھانے بجھانے کے سارے بڑے بات کہا کہ مارنے کا بھی اختیار دیا ہے. کیوں اختیار دیا ہے؟ ہیڈ آف دا فیملی ہونے کے اعتبار سے وہ اختیار ملنا چاہیے. بچوں کو جو ہے نماز کے لیے بلایا جائے، سمجھایا جائے. کب تک؟ 7 سال سے 8-9 سال تک. جب 10 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں تو تنبیہ کرنے کا حکم رکھنا گھر میں. لگاتا ہوں وہ کوڑا ہو. یہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ عام لوگ سدھرتے نہیں ہیں. تو سدھارنے کے لیے جو ہے یہ اختیار دینا پڑتا ہے. کس کو؟ جو ہیڈ ہوتا ہے. یہ چونکہ اسلام علیہ السلام بادشاہ تھے، انہوں نے کہا لأعذبنہ، میں اسے سزا دوں گا، اور ایسی ویسی نہیں، سخت سزا دوں گا کہا. پھر فرمایا او لأذبحنہ، یا اسے ذبح کر کے کھا جاؤں، او لیأتینی بسلطان مبین. اللہ اکبر. یا کوئی اپنی غیر حاضری کا ایک مضبوط کوئی جو ہے ثبوت پیش کرے، تب اسے چھوڑ دوں گا. یہ بھی جو آپشنس ہیں، دیکھیے یہ آپشن اصل میں اس میں پہلی بات تو سزا کا اختیار، دوسری بات میں یہ ہے کہ سزا میں جو ہے اس کے لیے پورا یہ سنا دیا آپ نے کہ سزا کیسی نافذ کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ آپشن رکھا کہ اسے میں معاف بھی کروں گا اگر عذر ہے، کوئی عذر ہے تو اسے سنوں گا. بس دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بس طلبہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے معقول عذر ہوتے ہیں، ہم وہ نہیں سنتے. گھروں میں بچے معقول عذر ہوتے ہیں، ہم اسے نہیں سنتے. بس اپنی انار کی نافذ کرنا چاہتے ہیں، ڈکٹیٹر بن کر ہم اپنی باتوں کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، سامنے والے کو آپشن دینا چاہیے. تو یہاں سلیمان السلام نے یہی کہا کہ یا تو میں سخت سزا دوں گا، یا تو اسے کاٹ دوں گا، یا نہیں تو وہ کھلا ثبوت پیش کرے، ایک دلیل پیش کرے کہ وہ کیوں غائب ہوا ہے. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اللہ اکبر. ہدہد جو ہے واپس آیا، آ کر کے دور ٹھہرا، دیکھا کہ تیور بدلے ہوئے ہیں سلیمان السلام کے. اسے خبر مل گئی کہ سلیمان السلام ناراض ہیں تیری غیر حاضری سے. دور ٹھہرا. یہ بھی ادب دیکھیے، ہدہد بھی خود کتنا احترام کرتا تھا سلیمان السلام کا. آگے قریب آگے نہیں بیٹھا، غلطی تھی غیر حاضری تھا تو ذرا دور ہو. کسی کے آدمی کا غصہ ہے، کوئی ناراض ہے، خاص طور سے بڑا ہے، تو اس کی ناراضی کا اعتبار کرنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا، غصے میں غلط فیصلے کر دیتے ہیں. تو تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہونے کے لیے ذرا ایسی چیزیں کرنا چاہیے جو پرندے نے وہی ہوشیاری کی. فمكث غیر بعید، تو تھوڑی دوری پر کھڑے رہ کر کے اس نے کہا کہ میرے پاس ایک علم ہے، میں وہ خبر جانتا ہوں، پکی خبر جانتا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم ہے. انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم. کہا کہ میں ایک قوم سے آ رہا ہوں، قوم سبا جسے کہتے ہیں، وہاں سے میں خبر لے کے آ رہا ہوں کہ قوم سبا پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور اسے ساری سہولتیں اسے عطا ہیں، اور ایک بہت بڑا عرش ہے اس کے پاس جس پر وہ جو ہے اپنی تخت پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے حکمرانی کرتی ہے. اس کے بعد فرمایا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اللہ اکبر. یہاں دیکھیے ایک پرندہ توحید کا کتنا خیال رکھ رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کر. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا ہے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور ان کو راستے سے روک دیا ہے اور ہدایت پر نہیں ہیں. یہ پرندہ آ کر کے خبر دے رہا ہے. پرندے کو انسانوں کے شرک کی اطلاع ہے، اس سے وہ پریشان ہے،
اس سے وہ بے چین ہو رہا ہے اور آ کر کے حضرت سلیمان السلام کو اس کی خبر دے رہا ہے کہ ایسا اور ایسا اور ایسا ہو رہا ہے۔ کہا گیا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیوں حدود کو تلاش کیا؟ کہتے ہیں کہ جس جگہ وہ رکے ہوئے تھے وہاں کسی کام کی ضرورت تھی اور وہ کام حدود ہی کر سکتا تھا، تو حدود کو بلایا کہ آؤ، حدود کہاں ہے؟ وہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ کام وہی کر سکتا ہے، بلاؤ اس کو۔ تو اس سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ ہر آدمی کا ایک اپنا ہنر ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی ایک صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، تو لیڈر کو چاہیے کہ اس خوبی کو پہچانے اور اس سے وہ کام لے، اور جس کے پاس وہ خوبی ہے اسے یہ ضروری ہے کہ جب بھی امت کے لیے، قوم کے لیے، سماج کے لیے، جماعت کے لیے، جمعیت کے لیے اس کی خوبی کام آتی ہو تو فوراً وہ اپنا نقصان تھوڑا کر لے لیکن جماعت اور جمعیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے۔ بہرحال جب یہ آیا تو اس کے بعد جو ہے اس نے یہ ساری باتیں خبر دیں، اور اس کے بعد سلیمان السلام نے جو ہے لیٹر لکھ کر کے بھیجا اور وہ جا کر کے وہاں ڈالا۔ پھر اس کی بدن بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو عشاء کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تو اس طریقے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک پرندے کو بھی، چونٹی کو اپنے چونٹیوں اپنے دیگر ساتھیوں کا کتنا خیال تھا، اور ہدہد کو انسانوں کے شرک کا کتنا لحاظ تھا، اور وہ توحید کو کتنا پسند کرتا تھا۔ یہ تمام واقعات جو ہے سے ہمارے سامنے اس سے باتیں واضح ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی کسی قوم کے تعلق سے شرک کا خیال کریں، شرک کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اسے دیکھ کر کے بے چین ہو۔ حدود جو ہے قوم سبا کی کا شرک دیکھ کر کے بے چین ہو گیا، آج فوراً اطلاع دی سلیمان السلام کو، لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ذات میں شرک کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں شرک کر رہے ہیں، سورت کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے اور ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے، جیسا حدود نے کوشش کی، ایک پرندہ اللہ کی مخلوق۔ تو بہرحال ایسی بہت سی باتیں اس واقعے کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنے ساتھیوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی انسانوں کا شرک دیکھ کر کے ان کی اصلاح کرنے اور ان کو سدھارنے کے لیے محنت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔